اپنے شعر میں کہ بتائیے کہ صاحب ثبوت، کچھ تو ثبوت ہے آمد ہے، میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بات کا ثبوت میں دوں گا۔ مسجدوں میں جن آتے ہیں، یہ غلط تصور ہے کہ مسجد میں جن نہیں آتے، مسجدوں میں آتے ہیں جن۔ اللہ نے قرآن کریم میں آواز دی ہے جی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ بے شک وہ عبادت کرتے ہیں، غلطی اور قصور ہمارا ہے کہ وہ بیچارہ اللہ کی عبادت کرنے آتا ہے، ہم دفتر سوال دراز کر دیا کرتے ہیں۔ بھئی آپ بھی نماز پڑھنے آئے، میں بھی نماز پڑھنے آیا، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ مانگ رہے ہیں اس سے کہ ہمیں اولاد، ہمیں پاس کرا دے، ہمیں فنا۔ ارے بھیا وہ اللہ کی عبادت کرنے آیا، اللہ سے مانگنے آیا، اور کوئی اتھارٹی نہیں۔ اب چوتھے امام کا میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا، ورنہ بعض افراد یہ سمجھیں گے کہ مولانا پتہ نہیں کیوں ان کے مخالف ہو گئے، کیوں؟ جب وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اگر ان سے مانگے تو سب سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ نے 14 معصومین کو عطا کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان میں سے جس سے چاہو مانگو، ہم عطا کرنے والے۔ واہ 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 واہ، معصوم سے افضل کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ بے شک بے شک، حکم دیا اللہ نے کہ ان سے مانگو، ان کو چھوڑ کے ہم کسی اور سے مانگیں۔ اور اب چوتھے امام کی ایک حدیث، ورنہ بہت سے ائمہ معصومین کی حدیث ہیں، قرآن و حدیث بہت شاہد ہیں، مگر بہرحال میں اختصار کا قائل ہوں، اگرچہ شاید میں اپنے اختصار سے آگے بڑھ گیا، لیکن چوتھے امام کی حدیث، چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، اس کا اندازہ کیجیے گا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، اور ہم دستے سوال دراز کرتے ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب تم گوشت کھایا کرو، جب تم گوشت کھایا کرو، ہڈی کھایا، بہت سے افراد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہڈی کا ایسا پرالا بنا دیا کرتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں ہڈی کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو کسی منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو کسی منزل تک حدیث چوتھے امام کی عرض کروں گا، مگر صاحب وہ ہڈی کا ایسا پرالا بنا دیا کرتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں ہڈی کے بہت سے لوگ۔ چوتھے امام نے فرمایا جب تم ہڈی کھاؤ، گوشت کھاؤ، ہڈی دار گوشت کھاؤ، تو اسے تھوڑا سا چھوڑ دو۔ کیوں؟ افراد پہنچ گئے، بے شک، اس لیے کہ اس میں جنوں کا حصہ ہے، ہاں، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو وہ تمہارے گھر سے کوئی اور چیز اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں، عجیب بات ہے، چوتھے امام نے حکم دیا کہ جب تم گوشت کھاؤ، ہڈی دار گوشت کھاؤ، تو تھوڑا سا اس میں لگا چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں جنوں کا حصہ ہے، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو وہ تمہارے گھر سے کوئی اور چیز اٹھا کے لے جائیں گے۔ جو ہمارے گھر سے ہمارے منہ کی چبائی ہوئی ہڈیاں کھانے والے ہوں، اور اگر ہم نہ چھوڑیں تو ہمارے گھر سے کوئی اور چیز اٹھا کے لے جائیں، ان سے کیا توقع کی جائے کہ وہ ہماری مرادیں پوری کریں گے؟ ان سے ہم توقع کریں جن کے لیے چوتھے امام یہ فرمایا کہ اپنے منہ کی چھوٹی ہڈیاں کو ان کے لیے چھوڑ دیا کرو، ورنہ وہ تمہارے گھر سے کوئی اور چیز اٹھا کے لے جائیں گے۔ ان کے سامنے ہم دستے سوال دراز کریں، لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی معصوم ذوات مقدسہ عطا کی ہے کہ جو کائنات میں ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا جب بھی ہمیں کچھ مانگنا ہو، ہم اللہ سے مانگے، رسول اللہ سے مانگے، ائمہ معصومین سے مانگے، اس لیے کہ یہی عطا کرنے والے ہیں، اور ان کے یہاں یہ قید بھی نہیں ہے کہ یہ صرف اپنوں کو عطا کیا کرتے ہیں، بلکہ جو بھی ان کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے یہ ان سے عطا کیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وحدہ۔ اللہم صلی علی محمد مولانا ڈاکٹر کوثر مجتبی صاحب کے اس بصیر افروز